بابر کے عوام کے لیے ایک سنگین مسئلہ ہے۔ وہاں یہ امر بھی قابل ذکر ہے کہ جو میٹر صوبے بھر میں نصب کیے گئے ہیں وہ دیگر صوبوں سے مسترد شدہ ہے، لہذا یہ عوام صوبائی حکومت سے سفارش کرتا ہے کہ وہ وفاقی حکومت سے رجوع کرے کہ صوبائی دارالحکومت کوئٹہ میں میٹروں کی جانچ پڑتال کے حوالے سے صوبائی محکمہ توانائی کے زیر اثر ایک مستند لیبارٹری کے قیام کو یقینی بنایا جائے تاکہ ناکارہ میٹروں کی فوری طور پر نشاندہی ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی تبدیلی بھی ممکن ہو سکے۔ ایڈمیسبلٹی کی وضاحت فرمائیں۔ جناب اسپیکر صاحب، میں نے یہ ہماری پارٹی کی طرف سے جو قرارداد پیش ہوا ہے اس میں میں مختصراً اتنا کہوں گا کہ ہمارا یہ مسئلہ بھی وفاق سے تعلق رکھتا ہے۔ اس میں بجلی کے میٹرز ہوتے ہیں، اس میں گیس کا میٹرز ہوتے ہیں، گیس کا مسئلہ ہوتا ہے۔ یہی مسئلہ ہے کہ ہمارے صوبے کے جو مسائل ہیں اس کو ہم اٹھاتے ہیں اور یہی کوشش کرتے ہیں کہ وہ وفاق سے اس مسئلے کو حل کر لیں۔ جس طرح ہمارے اپوزیشن کے دوستوں نے کہا کہ ہمارے مسائل جو ہے وہ کس طرح حل ہوں گے، اسی طرح ہم چاہتے ہیں کہ وفاق جو ہمارے مسئلے پہ توجہ نہیں دے رہے ہیں تو ہم قرارداد کے ذریعے اس کو جو ہے اجاگر کریں اور وہاں تک پہنچائیں۔ حقیقت میں یہ بھی ہوتا ہے، پچھلے دور میں پتہ نہیں ابھی اس دور میں کیا ہوگا کہ ہماری جتنی بھی قراردادیں پیش ہوئی ہیں یہاں سے 10 سال میں زیادہ تر قراردادوں پہ کوئی غور و فکر نہیں ہوا اور یہاں سے جاتی ہے اور وہاں پہ ردی کی ٹوکری پہ یہ وفاق جو ہے اس کو ڈال کے اس پہ کوئی اثر ان پہ نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اس دفعہ میں وزیر اعلیٰ سے بھی درخواست کروں گا اور اپنے جتنے بھی ہمارے اتحادی گورنمنٹ ہے کہ جو بھی یہاں سے وفاق کے حوالے سے کوئی قرارداد پیش ہوتا ہے اور اس کو ہم منظور کرتے ہیں تو اس کے پیچھے بھی ہم نے تقدم کرنی ہے اور ایک کوشش کے ذریعے ہم اس کو جو ہے وہ پاس کرنے کی کوشش کریں اور اس پہ عمل درآمد ہو۔ اسی طرح میں آپ کو ایک تفصیل بتا دوں کہ گیس کے حوالے سے یہ ہے کہ سندھ کے کچھ میٹرز جو ہیں وہاں پہ ان کی گورنمنٹ نے اس کو مسترد کر دیا اور مسترد کرنے کے بعد جو ہے یہاں پہ لا کے ان کو جو ہے وہ لگا دیا۔ اس کا میرے پاس 4-5 لوگ آئے تھے کہ ہمارے غریب لوگ ہیں کہ ہمارے میٹر جو چلتے ہیں وہ بالکل ایک جہاز کی طرح چلتا ہے اور اس کا کوئی طریقہ وہ ہے نہیں کہ اگر آپ 5 میٹر چلاتے ہو، 5 گیزر چلاتے ہو، 5 گیس کے جو ہے وہ ہیٹر چلاتے ہو تو پھر بھی وہی بل آتا ہے، اگر آپ پورا بند کر دیں پھر بھی وہی بل آتا ہے۔ جب یہ بات ہوئی تو میں خود اپنا ایک مثال دیتا ہوں جو میرے ساتھ یہ میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں کہ میرا گھر کا 1 مہینے کا یا کچھ 2 مہینے کا بل آیا 1,60,000 گیس کا بل میرا آیا، میرا اپنے گھر کا۔ تو میں نے میرا گیٹ کے ساتھ یہ میٹر لگا ہوا ہے تو میں نے ادھر جا کے اپنے وہ جو میرے گارڈ ہے یا میرے گھر میں نے کہا 5 ہیٹر لگاؤ۔ جب 5 ہیٹر لگ گئے تو بھی وہی سپیڈ چل رہا تھا، اس میں ایک چھوٹا سا وہ جو نہیں ہوتا ہے ہیلی کاپٹر کی طرح اس میں وہ اس کے پر لگے ہوئے ہیں کہ وہ میرا وہ ڈرائیور کہتا تھا ایک جہاز ہے جو اس میں چلتا ہے، تو وہ اسی طرح چل رہا تھا۔ پھر میں نے کہا یہ ہیٹر بند کر دو، جب ہیٹر بند ہوا پھر بھی اسی سپیڈ سے وہ چل رہا تھا۔ آپ خود سوچ لو اگر 1-1.5 مہینے میں میرا 1,60,000 بل آتا ہے تو کس طرح کوئی فیکٹری کا بھی ادھر اتنا نہیں آ رہا ہوگا۔ یہ جو ہے گیس والے جو ہیں یا جو بجلی والے ہیں یہ اپنے اس ایریئرز کو پورا کرنے کے لیے ہمارے غریب عوام کا چمڑا اتار کے اپنے پیسے ادھر سے کمانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر بلوچستان ایک غریب صوبہ ہے اور یہاں کے عوام جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ در بدر کی زندگی گزار رہے ہیں، کتنے وہ غریب ہے، کتنے لوگوں کے 20-20 ہزار 15-15 ہزار تنخواہ ہوگی، اگر اس کے پاس 30,000 25,000 ان کے بل آتے ہیں تو وہ کیا کرے گا؟ وہ تو یا گیس ان کا کٹ جائے گا یا بجلی ان کا کٹ جائے گا۔ کس طریقے سے یہ لوگ ریکوری کرتے ہیں؟ میں نے ادھر یہ جو مطالبہ کیا ہوا ہے، آپ اگر چاہیں تو گیس کے جہاں پہ جنرل مینیجر بیٹھا ہوا ہے آپ کیس کو کہ اس کو بلا لیں کہ آپ نے یہ مسترد شدہ میٹر یہاں پہ کیوں لگایا ہے؟ یہ بلوچستان کو لاوارث سمجھتے ہیں، انہوں نے بلوچستان کے بارے میں پتہ نہیں، یہاں پہ رہنے والے پشتون ہیں، بلوچ ہے، ہزارہ جو بھی سیٹلر ہے ان کو اس طرح لاوارث سمجھتے ہیں کہ ان کا تو انہوں نے لوٹ مار بنایا ہوا ہے۔ پچھلے دور میں آپ اگر دیکھ لیں بلوچستان کو سارے وسائل کو لوٹا گیا ہے۔ بلوچستان اگر میں آپ کو بتا دوں، میں نے پہلے بھی کہا کہ یہاں پہ ریکارڈنگ جو جتنا سونا یہاں سے نکلتا ہے ایشیا میں کوئی ایسا زمین ہے ہی نہیں کہ اتنا سونا وہاں سے ملے۔ میں نے کہا تھا وفاق میں پچھلے دور میں ہم اپوزیشن کی طرف سے پرائم منسٹر کے ساتھ ملے تھے، میں نے کہا پرائم منسٹر صاحب، نواز شریف صاحب، اگر ہمیں آپ ریکارڈنگ دے دو، اگر اس پہ بلوچستان کے حق کو تسلیم کیا جائے
تو میں دعوے سے کہتا ہوں کہ ہم پاکستان کا بجٹ آپ کو لے کے دے دیں گے، اتنا اس میں، لیکن یہ نہ ہو کہ کمیشن کی خاطر، لوٹ مار کی خاطر آپ اس ریکارڈنگ کا ہمارے سونے کو، ہمارے کاپر کو، ہمارے ساحل کو آپ بیچتے ہو اور آگے لے جاتے ہو، اپنے مزے کرتے ہو پاکستان۔ ہم پاکستانی، ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان مضبوط ہو، لیکن مضبوط کس وقت ہوگا؟ اس وقت ہوگا جب بلوچستان مضبوط ہوگا، جب یہاں کی اکائیاں مضبوط ہوگی تو تب جو ہے یہ وفاق مضبوط ہوگا۔ لیکن انہوں نے ایک فارمولہ بنایا کہ بلوچستان کو لوٹو، یہاں سے جو بھی ریجیکٹڈ جو میٹرز ہوتے ہیں، جو بھی یہاں پہ ناکارہ چیزیں ہوتی ہیں وفاق سے، وہ آ کے یہاں پہ اپلائی ہوتا ہے۔ آپ کا یہ ایئرپورٹ دیکھو کس طرح انہوں نے بنایا، یہاں پہ انہوں نے اس کی جو ہے انوگریشن کیا، وہ حسن اقبال صاحب آئے تھے، پتہ نہیں کون آئے تھے، ان کا جو وفاقی وزیر تھا، اپنے تختی کے لیے وہاں پہ کچھ تھا ہی نہیں، ان کا تو کوالٹی آف ورک آپ دیکھ لیں، یہی ہوتا ہے۔ ہمارے جو نیشنل ہائی ویز، جو ہمارے روڈز بنتے ہیں، جو ہمارے NHA کے تحت بنتے ہیں، یہاں پہ ہمارے جو یہاں پہ CPA کا کام ہو رہا ہے، کس کوالٹی کا ہوتا ہے؟ یہاں تو نہیں انہوں نے لاوارث بنا ان کو سمجھا ہوا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں ہمارے دوست سارے بیٹھے ہوئے کہ اس قرارداد، جتنے بھی وفاق کے لیے ہم قرارداد پیش کرتے ہیں، ہمیں جانا چاہیے، اس کو فالو کرنا چاہیے اور ان پہ ایکشن لینا چاہیے۔ اگر نہیں، میں نے پچھلے دور میں نواب رسانی صاحب کو کہا، آپ کو پتا ہے کہ ہمارے جب PIA کی فلائٹیں چلتی تھیں، کوئٹہ سے کراچی تک کا ریل ڈسٹینس جو ہوتا ہے 350 سے 400 کلومیٹر بنتا ہے، اور اسلام آباد سے 750 کلومیٹر بنتا ہے۔ میرا کرایہ ہوتا تھا 10,000 روپے، اور اسلام آباد سے کوئی آدمی PIA کا ٹکٹ لے کے ان کا 6,000 بنتا تھا، اس وقت کی بات کر رہا ہوں۔ تو میں نے کہا یہ ظلم کیوں؟ PIA ہم لوگوں پہ کما رہے ہیں، آپ کو ادھر سے بلوچستان ہی آپ کو ملا ہوا کہ آپ ادھر سے کماتے ہو۔ میں نے نواب صاحب کو کہا کہ آؤ، ہم میں اتنا طاقت ہے اس اسمبلی میں کہ ہم اس ایئرپورٹ کو بند کر دیں، یہاں کے PIA کے ایک جہاز کو بھی نہ چھوڑیں کہ کیوں آتے ہو آپ، ہم نے کیوں لوٹتے ہو ہمارے غریب عوام کو، کس طرح اس درپدر؟ آپ اپنے ٹرین کو لے لیں، آپ کے ٹرین کے کرایے کیا ہوتے ہیں؟ ان چیزوں پہ ہم نے غور کرنا ہے۔ آج آپ کے گیس کی یہ حالت ہے، آپ جا کے ذرا سروے کر لیں کہ کوئٹہ میں کتنے لوگوں کے کتنے بل آ رہے ہیں، کس طریقے سے آ رہے ہیں۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ گیس یہاں سے نکلتا تھا، 1952 میں نکلا، تو کوئٹہ کو کب گیس ملا؟ پتہ ہے 1992 میں تھا یا 1994 میں؟ آج آپ کے یہ جو دوسرا ہار ہے، اس پہ ابھی ہماری جو MPA وہ پیش کرے گا، فرق یہاں سے ہے، ان کو گیس نہیں ملتا ہے۔ پنجاب کے ہر علاقے میں گیس پہنچی ہوئی ہے، سندھ کے ہر علاقے میں پہنچی ہوئی ہے، پختونخوا کے ہر علاقے میں پہنچی ہوئی ہے۔ اس طرح تو یہ چیزیں جو ہیں ثنا صاحب، یہ تو ہم مل کے ان کو حل کر سکتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ جو یہ ظلم ہو رہا ہے، اس کے لیے ہم نے آواز اٹھایا ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب، ہمارے یہاں پہ جو ہمارے ٹریجری بینچز ہیں، ہم یہاں پہ صوبے کے حوالے سے جو بھی وفاق کا مسئلہ ہوگا، ان کو ہم ہینڈل کریں گے بہت قابلیت کے ساتھ، بہت طریقے کے ساتھ، بہت ٹیکنیکل طریقے سے، لیکن ان کو بھی ہم نے دبانا ہے کہ آؤ اپنے گیس اور بجلی کا بل ادا کر کے، پنجاب میں اتنی انڈسٹریز ہے کہ آؤ وہاں پہ جا کے، وہاں پہ ہزاروں لاکھوں لوگ، وہاں پہ روزگار ان کو مل رہا ہے۔ آپ نے کتنے انڈسٹریز بلوچستان میں بنائی ہے 10 سال میں؟ آپ نے کتنے ہمارے لیے کوئی ترقی کا کام کیا کہ ہمارے لوگ جو ہے وہ تو در بدر سمگلنگ نہیں کریں گے تو کیا کریں گے؟ ہم اگر چمن سے کچھ نہیں لائیں گے، تفتان سے کچھ نہیں لائیں گے، ہم گوادر کے جونی سے کچھ نہیں لائیں گے تو ہمارے لوگ تو مر جائیں گے۔ یہاں ڈیزل نہیں ملے گا، پیٹرول نہیں ملے گا، کیا کریں گے؟ آپ نے کوئی ایک بڑا کارخانہ بلوچ بیلٹ میں، کہیں تفتان میں، کہیں نوشکی میں، کہیں پنجگور میں، کہیں گوادر میں، تو ابھی CPA کے پتہ نہیں بنے گا یا نہیں بنے گا۔ آپ نے آج تک 50 سال میں، 60 سال میں کوئی ایسا پروجیکٹ بتا دے کہ وفاق نے یہاں پہ ہمارے ساتھ کیا ہو۔ یہی تو محرومیاں ہیں جو بڑھتی جاتی ہے۔ ہمارا جتنا بھی ظلم ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، اس کے لیے تو ہم آواز اٹھاتے ہیں، چاہے ہم اس بینچز میں بیٹھے ہو، چاہے اس بینچز میں بیٹھے ہو، ہم نے مل کے ان چیزوں کو حل کرنا ہے۔ اگر نہیں ہوا تو ہم اسی طرح یہاں پہ اسمبلی میں بولتے رہیں گے، تقریریں کرتے رہیں گے، اور جو ہے یہ چلتا رہے گا۔ اور یہ سسٹم آج میں آیا، کل اور آئے گا، کل اور آئے گا۔ ہم نے مل کے، میرے تو خود ہماری پارٹی کا یہ پالیسی ہے کہ ہم نے وفاق کے ساتھ پاکستان کو مضبوط دیکھنے کے لیے، بلوچستان کے حقوق کے لیے ہم نے لڑنا ہے۔ یہاں پہ سائل وسائل کی بات ہم نے پہلے بھی کی ہے، آج بھی کرتے ہیں۔ ہم نے اس پہ بات کرنی ہے اور اس حقوق کو لانا ہے، ورنہ یہ درپدری کی زندگی ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ بجلی کا کیا سسٹم ہے ہمارا؟ اب جائے ہمارے بندوں کو، لوگوں کو 4 گھنٹے کی بجلی ملتی ہے، اور جب ان کو بل آتا ہے تو بل 1 لاکھ روپے کا آتا ہے، تو آپ نے ان کا کیا بچا ہے؟ آپ نے، ہمارا سیب ہے، ہمارا انگور ہے، ہمارا انار ہے، ہمارے جتنے بھی سبزیجات ہیں ختم ہو گئے، ہم نے اپنے باغوں کو کاٹ دیا۔ ایسے ٹیوب ویل ہے جو بند پڑے ہوئے ہیں، پھر بھی ان کا بل آ رہا ہے، سبسڈی ہمارے گورنمنٹ دے رہی ہے، نقصان ہمارا ہو رہا ہے اربوں کی، وہ اپنا مزے کر رہے ہیں، وہ اپنا کو جو ہے پیسے مل رہے ہیں۔ آج میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں، آج 1000 ٹیوب ویل اٹھا کے بند کر دو، اگلے مہینے ان کا بل بھی آئے گا، ادھر سے آپ سے کٹ جائے گا، آپ کی سبسڈی سے کٹتا ہے، اربوں روپے آپ دیتے ہو۔ یہ کون سا طریقہ ہے؟ اس پہ ہم نے بیٹھنا ہے۔ ثنا صاحب، آپ لوگ اس پہ کوئی ایسا تجاویز دیں
کہ ہم مل کے جائیں وفاق کے ساتھ اس پہ بات کریں, ہمارے بجلی کے در پدر کی زندگی گزاریں. جب ہمارا سیزن آتا ہے, جون کا سیزن آتا ہے, ادھر بجلی بند کر دیتے. وہ 4 گھنٹے میں اپنے فصل کو بچانے کے لیے ایک زمیندار کوشش کرتا ہے کہ ہمیں کچھ مل جائے, ہم اپنی خاندان کو جو ہے روزگار دے سکے, اپنے بچوں کا پیٹ پال سکے, لیکن بجلی بند کر کے وہ تباہ کر دیتے ہیں. ہمارے باغات خود خشک ہو جاتے ہیں. ہماری جو سبزیجات جب ہم اگاتے ہیں ان کو جب پانی نہیں ملتا ہے تو کیا ہوگا؟ گیس یہی ہے, جب سردی کا سیزن آتا ہے ان کا لوڈ شیڈنگ شروع ہوتا ہے اور ان کا میٹر, گیس بند ہوتا ہے اور ان کے میٹر چلتے ہیں اور بل آ جاتا ہے. یہ تو میں خود آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میرے ساتھ یہی ہوا ہے, اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا, وہ بل آپ کے پاس جمع کر دوں گا کہ ابھی جو اس مہینے کو میں نے بل جمع کر دیا. میں یہ یقین سے کہتا ہوں کہ مجھے کسی نے بتایا کہ آپ کا نیکسٹ بل جو ہے وہ 3 لاکھ روپے آئے گا. میرا تو تنخواہ ایک بل میں گیا, تو میں کیسے, جب میں برداشت نہیں کر سکتا ہوں تو ایک غریب, یہاں پہ بلوچستان میں رہنے والا غریب آدمی کیسے برداشت کر سکے گا؟ اس پہ آپ نے ان کو کل ہی بلا لیں, کل ہی بیٹھیں گے کوئی ٹائم, ان کے ایم ڈی کو بلا لو, بولو دے دو یہ میٹر آپ نے کدھر سے لائے, جو ادھر آپ نے لگائے یہ کہاں سے آپ نے لائے؟ میرے نالج میں جو آیا کہ یہ جو ہے ریجیکٹڈ میٹرز ہیں اور یہ یہاں پہ اس طرح چلتے ہیں, اور آپ کے بجلی کے بھی اسی طرح. لیبارٹری بننی چاہیے, ان کی لیبارٹری کو میں نہیں مانتا ہوں. اگر وہ اپنی لیبارٹری یہاں پہ بناتی ہے, یا سوئی گیس یا گیس کی جو یہاں پہ آفس ہے وہ اپنی لیبارٹری بناتی ہے, نہیں, یہاں پہ ہماری انرجی ڈپارٹمنٹ ہے, اس کے اندر ایک لیبارٹری بننی چاہیے. جو بھی میٹر یہاں پہ آئے گا وہاں سے چیک ہو کے وہاں سے نکلے گا کہ جی یہ میٹر صحیح ہے, یہ غلط ہے. ورنہ ہم اسی طرح بیٹھے ہوئیں گے, چلو میں تو پھر بھی برداشت کروں, میں نے تو 1,60,000 دے دیا, لیکن ایک غریب آدمی کے ساتھ کیا ہوگا؟ ایک غریب آدمی کدھر سے یہ پیسے دے گا؟ جب وہ اپنے روزی کے لیے اٹھتے ہیں, اپنے 15,000 تنخواہ پہ وہ کس کو اپنے ہیلتھ کے جو ہے وہ جو مشکلات کو حل کریں گے, اپنے بچوں کے جو ہے تعلیم کے فیس جمع کر سکیں گے, اپنے پانی کو جو ہے وہ کر سکے گا. یہ مسائل ہے جس پہ وفاق کے ساتھ ہمارے زیادہ تر ہمارے مشکلات جو ہے وفاق سے تعلق رکھتے ہیں, اور ہمارا سارے جو حالات ہیں وہ ان پہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں. ہمارے 18ویں ترمیم میں آج آپ کو میں بتا دوں اس کو ناکام بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. جو ہم نے صوبوں کے لیے حقوق لائے, NFC ایوارڈ جو آپ سے منظور ہوا, آپ کے کیا تھا؟ ہماری تنخواہیں نہیں مل رہی تھی. نواب ثانی صاحب کے دور میں ظہور صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارے جتنے یہاں پہ پرانے جو ہمارے یہاں پہ MPs تھے, ہمارے تنخواہوں کے پیسے نہیں ہوتے تھے. تو جب 2009-10 میں جب NFC ہوا تو ہمارے کچھ جو حصہ بڑھ گیا. اب اس کے بعد پھر NFC پہ بیٹھنا تھا, ہم نے ان کو پھر ریوائز کرنا تھا, پھر ہمارا حصہ بڑھنا تھا. پھر کوئی نہیں بڑھ رہا ہے, وفاق نہیں بیٹھ رہی, کیونکہ ان میں ان کا نقصان ہے, ہمارا فائدہ ہے. یہی چیزیں ہیں کہ ہم نے اس کو کرنا ہے. انشاءاللہ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ ان چیزوں کو ہم نے آگے بڑھانا ہے. چاہے جدھر بھی میں بیٹھا ہوں آواز ہم اٹھائیں گے, چلیں گے, زور سے چلیں گے, چاہے جلوس ہو, چاہے جلسہ ہو, چاہے ہم نے یوم سیاہ منانا ہو.